واشنگٹن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اور ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے انتہائی جارحانہ اور سنسنی خیز بیانات دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران اندرونی طور پر معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن ایرانی قیادت عوامی رد عمل اور اپنی بقا کے خوف سے اس کا برملا اظہار نہیں کر پا رہی۔ ٹرمپ کے مطابق ایران ڈیل چاہتا ہے لیکن بولنے سے ڈر رہا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر ایرانی قیادت نے معاہدے کی حامی بھری تو انہیں اپنے ہی عوام کے ہاتھوں مارے جانے کا ڈر ہے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر بڑا دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے امریکی میڈیا کو فیک نیوز قرار دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا یہ تاثر دے رہا ہے جیسے امریکہ جنگ ہار رہا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ٹرمپ نے فخر سے کہا کہ ہم نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں اور اس وقت ایک جنگ جیت بھی رہے ہیں۔ انہوں نے آنے والے مڈ ٹرم الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیابی کا یقین بھی ظاہر کیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری حالیہ جنگی تنازع میں ایک اہم سفارتی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکی میڈیا اور جریدوں کی رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے ٹارگٹ لسٹ میں عارضی تبدیلیاں کرتے ہوئے 2 اہم ایرانی شخصیات کو نشانہ نہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ مذاکرات کی راہ ہموار کی جا سکے۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کا دروازہ کھولنے کے بعد عباس عراقچی اور باقر کالیباف کو 4 سے 5 دن کے لیے ہدف کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ان دونوں عہدیداروں کو یہ موقع فراہم کرنا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر امن معاہدے یا جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں کر سکیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق 3 اہم ممالک اس وقت جنگ رکوانے کے لیے سرگرم ہیں۔ پاکستان، ترکی اور مصر کے ثالث دونوں فریقین پر زور دے رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد مذاکرات کی میز پر آئیں تاکہ خطے کو بڑی تباہی سے بچایا جا سکے۔ تاہم حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ کامیابی کے امکانات فی الحال کم ہیں کیونکہ ایران اور امریکہ کے مطالبات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی دعووں کے برعکس سخت موقف اختیار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی۔ عراقچی کے مطابق امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے لیکن پیغامات کے تبادلے کو مذاکرات قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سندھ کے محکمہ صحت نے انتظامی نظم و ضبط اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ محکمے نے گریڈ 16 سے لے کر گریڈ 20 تک کے تمام افسران کے لیے آن لائن رجسٹریشن کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ ان اقدام کا مقصد ملازمین کی سروس ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنا اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن کو فعال بنانا ہے۔ گریڈ 16 سے 20 تک کے تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور انتظامی افسران تمام ڈیٹا نئے HRMIS پورٹل پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ رجسٹریشن مکمل کرنے کے لیے 30 مارچ 2026 کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ محکمے میں شفافیت لانا، سروس ریکارڈ کو بہتر بنانا اور گوشت ملازمین کی نشاندہی کرنا۔ ڈپٹی سیکرٹری کی جانب سے جاری کردہ مراسلے میں افسران کو فوری طور پر خبردار کیا گیا ہے کہ مقررہ وقت تک رجسٹریشن نہ کروانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ معلومات چھپانے یا غلط بیانی کرنے کی صورت میں سخت تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔